يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. سورہ اعراف آیت نمبر 188 سے 195 تک. پہلے ہم الفاظ معنی دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ان آیات کی مختصر سی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا، کہہ دیجئے نہیں، املکو، میں اختیار رکھتا، مالا کا یملکو ملکن، مالک ہونا یا اختیار رکھنا، لنفسی، اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے، نفعن، کسی نفع کا، ولا ضررن، اور نہ کسی نقصان کا، الا مگر، ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ، ولو کنتو، اور اگر میں ہوتا، عالم جانتا، عالم میں جانتا. یہ عالم جو ہے نا، یہ زیادہ جاننے کے معنوں میں نہیں ہے، یہ وہ ہے جو مضارع کے شروع میں علامت لگتی ہے، کبھی الف، کبھی تا، کبھی یا، کبھی نون. جیسے ہوتا ہے یا لم وہ جانتا، نا لم ہم جانتے، تا لم تم جانتے، اور عالم میں جانتا. ولو کنتو عالم، اور اگر میں ہوتا جانتا، الغیب، غیب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے یہ آیات کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تو اپنے کسی نفع یا نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا. اگر میں غیب جانتا ہوتا، لستکثرت، یقیناً میں بہت لے لیتا، زیادہ لے لیتا، بہت حاصل کر لیتا، کثرت سے لے لیتا ہے. استکثر یستکثر، استکثار ہوتا ہے بہت زیادہ حاصل کرنا، کثرت سے لے لینا. پشتو کا مطلب میں، یقیناً میں بہت حاصل کر لیتا، من الخیر، بھلائی میں سے، وما مسنیہ، اور نہ پہنچتی مجھے، مسا یا مسن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، چھونا، لگنا، ٹچ کرنا کوئی چیز، تو مجھے کبھی نہ پہنچتی، السوء، کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی بھی مجھے، نہ میں بیمار ہوتا، نہ مجھے کبھی کوئی جادو کر دیتا، نہ مجھے کوئی زہر کھلاتا، نہ بدن میں میرا چہرہ لہو لہان ہوتا، تو مجھے تو کچھ بھی نہ پہنچتا پھر اگر میرے پاس کوئی ایسا اختیار ہوتا. وما مسنی السوء، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، ان، نہیں، انا، میں، الا، مگر، نہیں ہوں میں مگر. ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، لیکن جب بعد میں الا آ جائے تو پھر ان کا مطلب نہیں ہوتا. ان انا، نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر و بشیر، ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. والذی، وہی ہے جس نے، یعنی اللہ کے لیے ہوا کی ضمیر ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، خلق یخلق خلقن، پیدا کرنا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، نفس واحدہ سے، وجعل، اور اس نے بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا. زوج سپوس کے لیے آتا ہے، میاں کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. اس کا مطلب صرف بیوی نہیں ہے یا صرف شوہر نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے. اللہ نے ایک جان سے بنایا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. کیوں بنایا جوڑا؟ لیسکنا، لام تعلیل، تاکہ
یا وہ کے معنوں میں یسکونا وہ سکون حاصل کرے، ساکنا یسکن سکون حاصل کرنا، الیہا اس کی طرف، یعنی یہاں پہ ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے ہے، لیسکونا میں یہ مرد کے لیے ہے، تاکہ وہ مذکر سکون حاصل کرے، الیہا اس کی طرف، فلما پھر جب، کیونکہ حضرت آدم کو پہلے بنایا تھا اور حضرت حوا کو بعد میں بنایا تھا، جوڑا بنایا حضرت حوا کے ساتھ، آدم کے ساتھ حضرت حوا کو بنایا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف، فلما پھر جب، تغشاہا اس نے ڈھانک لیا اس کو، اس نے کس نے؟ مذکر نے، کس کو؟ مؤنث کو، ڈھانپ لیا اس کو، وہ چھا گیا اس پر، تغشا یا تغشا، تغشیون ڈھانپ لینا، چھا جانا، غشی کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان کے حواس پہ چھا جاتی ہے، اسے ڈھانپ لیتی ہے اور انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ حملت تو اس نے اٹھا لیا، مؤنث کا صیغہ ہے یہ، حملہ یحمل حمل اٹھانا، تو اس نے اٹھا لیا یعنی عورت نے اٹھایا، حملن خفیفا ہلکا سا حمل، ہلکا سا بوجھ پریگننسی کا، فمرت تو پھر لیے پھری اس کو، بھی اس کو، فمرہ مرت، مرہ یمر مر ہوتا ہے گزرنا، اور مرت مؤنث کے لیے تو وہ پھرتی رہی لے کر بھی اس کو، یعنی اسے بعض شروع میں پتہ بھی نہیں چلتا، اسے اٹھائے پھرتی رہی اور ہلکا سا بوجھ، کوئی اتنا اس کو بوجھل بھی محسوس نہیں ہوتا، فلما پھر جب، اسقلت وہ بوجھل ہو گئی، اسقل یسقل اسقال بوجھل ہونا، اسقلت مؤنث کا صیغہ ہے، دعوا یہ مثنیٰ ہے، دونوں نے دعا کی، دعوا تو پکارا دونوں نے، اللہ اللہ کو، ربہما جو ان دونوں کا رب ہے، لئن آتیتنا البتہ اگر تو نے دیا ہمیں، ان شرطیہ ہے، لام قسمیہ ہے، آتیتا تو نے دیا نا ہمیں، صالحن تندرست بچہ، مذکر کا صیغہ ہے صالحن، یعنی بچہ دیا، صحت مند، تندرست، نیک، صالح، لنکونن تو یقیناً ہم جو ہو جائیں گے، وہی جو ہے لام تاکید ہے پہلے، پھر نون ثقیلہ ہے، تو ضرور ہم ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزاروں میں سے، فلما پھر جب، آتا اس نے دے دیا، ہما ان دونوں کو، صالحن تندرست بچہ، جعلا تو دونوں نے بنائے، جعلا جعلا جعلو فعل ماضی ہوتا ہے، لہو اس کے لیے، ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو ان دونوں نے بنا لیے اللہ کے لیے، شرکاء شریک، شریک ٹھہرانے شروع کر دیے، فی وا اس میں جو آتاہما اس نے دیا ان دونوں کو، فتعال اللہ تو بہت بلند ہے اللہ، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں، یشرکون کیا وہ شریک بناتے ہیں، اشرک کا یشرکو سے یہ شریک ٹھہرانا، شریک بنانا، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما جو لا نہیں، یخلقو نہیں وہ پیدا کر سکتے، لا یخلق نہیں وہ پیدا کر سکتے، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ، بلکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں، یہ مجہول ہے، یخلقون، ولا یستطیعون اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، استطاع یستطیع استطاعت ہوتا ہے طاقت رکھنا، استطاعت رکھنا، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، لہم ان کے لیے، نصرن کسی مدد کرنے کی، ولا انفسہم اور نہ اپنے ہی نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے، کسی کی مدد تو انہوں نے کیا کرنی ہے، وہ تو اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے، وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم بلاؤ انہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم تو نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری،
وہ جو جھوٹے الہ ہیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے. سواء برابر ہے علیکم تم پر ادعوتموہم خواہ تم پکارو انہیں بلاؤ انہیں ام انتم یا تم صامتون تم خاموش رہو. انہیں پکارو نہ پکارو کوئی فرق نہیں پڑتا، خاموشی اختیار کرو یا انہیں بلاتے رہو، جتنا مرضی بلاتے رہو وہ کون سا سنتے ہیں. ان الذین بے شک جو لوگ تدعون پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا عبادن وہ بندے ہیں، عبدن کی جمع وہ بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح تمہاری مثل، فدعوہم پس تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں. فلیستجیبوا کو دیکھیں فاق مین پس یا پھر یا تو، ٹھیک ہے. لام جو ہے اس کا مطلب ہے چاہیے. آگے یستجیبو استجابا یستجیبو استجابا ماضی، یستجیبو مضارع اور مضارع کی پھر جمع یستجیبونا اور جس کا نون ڈراپ ہو گیا یہ رہ گیا یستجیبو، تو کیا بن گیا فلیستجیبو پس چاہیے کہ وہ جواب دیں. قبول کرنا جواب دینا استجابت ان کا مطلب ہوتا ہے. اور سنا ہوگا آپ نے وہ بڑا مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، قبول ہونا اور جواب دینا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب. لکم تمہیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر تو جب تم انہیں بلاؤ تو انہیں آگے سے بولنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان سے پوچھ لو کس نے بتوں کو توڑا ہے. الہم ارجل کیا ان کے پاؤں ہیں، رجلن کی جمع ارجلن پاؤں. پہلے ملتا جلتا کون سا لفظ ہم نے پڑھا تھا اس سے، رجال مرد، اس کی جمع تھی واحد تھا رجل، ایک آدمی کو کہتے ہیں رجل، اس کی جمع ہوتی ہے رجال، ایک پاؤں ہوتا ہے رجل اور دونوں کے لیے ارجل. الہم ارجل کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشونا بہا کہ وہ چلتے ہوں ان کے ساتھ، مشا یمشی مشین ہوتا ہے چلنا، جیسے ایک جگہ تھا ولا تمشی فی الارض مرحا زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو، تو یہ ہے یمشونا وہ چلتے ہوں بہا ان سے پاؤں سے. تو پاؤں کا لفظ بھی مؤنث ہے، رجل جو ہے رجل یہ بھی دو اعضاء ہیں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مؤنث ہوتے ہیں جسم کے جو دو اعضاء ہیں وہ مؤنث ہیں. ام لہم یا ان کے لیے ایدن ہاتھ ہیں، یدن ایک ہاتھ، ایدن دونوں ہاتھ، یبتشونا کہ وہ پکڑتے ہوں، باتش یبتشو بتشن پکڑنا، جیسے وہ ایک آیت ہے نا ان بطش ربک لشدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وہی لفظ ہے بتشن مصدر ہے اس کا. یبتشونا وہ پکڑتے ہوں بہا ان سے، ام یا لہم ان کی آئین آنکھیں ہیں، آئین ایک آنکھ کے لیے، آئین دونوں آنکھوں کے لیے، یبصرونا کہ وہ دیکھتے ہوں، اب سارا یبصرو ابصارن دیکھنا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہوں بہا ان سے. ام لہم آذان یا ان کے کان ہوں، اذن ایک کان، آذان دونوں، اذان دینا بھی اسی سے ہوتا ہے پکارنا، یا ان کے کان ہیں یسمعونا کہ وہ سنتے ہوں بہا ان کے ساتھ، ان کانوں کے ساتھ وہ سنتے ہوں. سامع یسمعو سننا. قل کہہ دیجئے، قل ادعو کہہ دیجئے بلا لو پکار لو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کی دونی تدبیر کرو میرے خلاف، آدھا یقید قیدن تدبیر کرنا، کی دونی میرے خلاف، نون کے نیچے جو زیر ہے نا یا جو ہے وہ ڈراپ ہے، جو متکلم کی یا ہے وہ ڈراپ ہے، بس صرف زیر یہاں پہ لگی ہوئی ہے، کی دونی تدبیر کرو میرے خلاف،
فلا تنظرون، پھر نہ تم مہلت دینا مجھے. تنظرون، نظر ینظر ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، اور مہلت دینا بھی ہوتا ہے. تنظرون یہ حاضر کا صیغہ ہے، تم نہ مجھے مہلت دینا. اب دیکھتے ہیں ان کی تفسیر. اور یہ جو تھا نا تنظرون کے، میں نے آپ کو شاید بتا نہیں، انذارا ینذر انذار، مہلت دینا ہوتا. قل لا املک لنفسی، کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے، نفعا ولا ضرا، کسی نفع کا اور نہ نقصان کا. اس سے پہلے بات کیا ہو رہی تھی پچھلی آیات میں؟ قیامت کا سوال تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے ہمیں بتائیے کہ کب قیامت قائم ہوگی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا گیا تھا کہ قل انما علمها عند ربی. پھر وہی بات آگے چل رہی ہے کہ آپ ان کو یہ بھی کہیے کہ لا املک لنفسی، میں غیب کا علم نہیں جانتا اور نہ میں اپنے نفع و نقصان کا خود مالک ہوں. انہیں بتا دیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے. جیسا کہ سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میرے قبضہ قدرت میں ہیں، نہ میں علم غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں. تو یہاں بھی اسی طرح سے آپ کی زبان سے کہلایا گیا ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو میں بہت سا خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایک بشارت دینے والا ہوں اور خبردار کرنے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. میں تو بس ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے اور بشارتیں دینے کے لیے آیا ہوں. والذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. اسی نقطے کے متعلق ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور سکون حاصل کرنے والی جو بات ہے یہ سورہ روم میں بھی آتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دن اور رات اللہ کی نشانیوں میں سے، اور بھی بہت سی چیزوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی ہے، اسی طرح میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں فرمایا سورہ روم آیت نمبر 21 میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے، یعنی تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے پیدا کیے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان اس نے پیار و محبت رکھ دی. جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، نکاح کا رشتہ، تو اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہم نے باعث سکون بنایا. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، پھر جب اس نے ڈھانپ لیا اس کو، اس یعنی میاں بیوی کا یہ رشتے کی بات ہو رہی ہے، پھر جب میاں نے یعنی شوہر نے اس کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، تو اس نے اٹھا لیا ہلکا سا بوجھ. جیسے بیوی کو ایک ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے، ابتدا میں اتنا خفیف ہوتا ہے، اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. فلما اسقلت، پھر جب وہ بوجھل ہوئی تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارنے لگے. پہلے دیکھیں مؤنث کا واحد کا صیغہ آ رہا تھا شروع سے ہی، اور پھر اسقلت تک وہ بوجھل ہو گئی. اب یہاں سے مثنیٰ کا دونوں نے دعوا اللہ، پھر دونوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ عطا کر دے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما
آتاہما صالحا، پھر جب اس نے انہیں عطا کر دیا ایک صحیح و سالم بچہ، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو انہوں نے ٹھہرا لیے اس کے شریک اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. کہ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب تک تو وہ جان پہ بنی ہوتی ہے اس وقت تو بس اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں خالص کر کے، جیسا کہ مکی صورتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ کی بھی یہی عادت تھی کہ جب تک تو سکون میں ہیں اس وقت تک تو لات منات حبل عزا دیوی دیوتا ان کو پکارتے تھے، اور جب کہیں سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگتی پھر کہتے سب کو چھوڑ دو، اب خالص کر کے ایک اللہ کو پکارو. تو یہاں بھی ایسی ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے تو اللہ کو پکار رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحیح سالم تندرست بچہ دینا، جب بچہ دے دیا تو اب پھر شریکوں کو ٹھہرانا شروع کر دیا. فلاں بزرگ کے مزار پہ گئے تھے، فلاں کی نظر کرم ہو گئی، اس وجہ سے. اور یہ ہمارے یہاں پاکستان انڈیا اور ادھر بہت ہے یہ اس طرح کی باتیں، اور یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور سنی. ایک دفعہ ایسے ہی لاہور گئے تو میں نے کہا میں نے تو نا داتا دربار دیکھنا ہے، اتنا مشہور کہ وہاں ہوتا کیا ہے، باتیں ہی سنتے رہتے ہیں تو جا کے دیکھنا ہے. جب جا کے وہاں ابھی تو انٹر ہی ہوئے، ابھی اندر بھی نہیں گئے تو پہلے ہی وہ آ گئی بیچنے والیاں، وہ چوڑیاں بیچنے والیاں، ہار بیچنے والیاں، یہ جی یہ لے لیں. تو اگر ان سے یہ کہا کہ بھی نہیں چاہیے، نا 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 انکار نہ کرنا، یہ داتا کی چیزوں سے انکار نہیں کرنا. وہ ملنگریاں نہیں ہوتی دربار پہ، وہ پہلے تو بندے کو بلیک میل کرتی ہیں کہ اگر انکار کر دیا لینے سے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. خیر آگے گئے ایک برآمدے میں ایک عورت اور اس کی ایک بیٹی اور ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ انہوں نے اٹھایا ہوا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اتنے ان کے چہرے کھلے ہوئے اور بڑی بھاگی دوڑی جا رہی ہیں. اور جاتے جاتے میں نے پوچھا بھی نہیں ہے، خود سے بتائیں یہ بچہ ہمیں یہیں سے ملا تھا، اب یہیں پہ ہم سلام کرنے آئے ہیں، یہ بچہ یہیں سے ملا تھا. میں اس کی باتیں سن کے میں کہوں کہ انسان مطلب کہ کیا سوچتا ہے کہ بچہ یہیں سے ملا. تو پہلے بھی آئی ہوں گی دعا کرنے، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا بس یہ سمجھ رہی ہیں کہ بس اب یہ داتا کی دین ہے. تو یہ تو خیر یہاں کے ایک دربار کی بات ہے، وہاں دیکھ لیں اللہ کے گھر جا کے. جو بھی گیا ہے اس نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ باہر جو کبوتروں کے ڈیرے ہوتے ہیں نا، جہاں پہ بھی کبوتر ہیں وہاں پہ آپ کو کبوتروں کی جتنے ہی انسان بیٹھے نظر آئیں گے. شروع میں تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ اتنی دھوپ ہے، کڑکتی دھوپ ہے حرم کے اندر، تو چلیں پھر وہ اے سی کا کچھ نہ کچھ صحن میں بھی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ یہاں اتنی دھوپ میں بیٹھے کر کیا رہے ہیں. خیر ایک عورت اٹھ کے آئی ادھر سے، تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ ادھر کیا کر رہے تھے. کہنے لگی کہ یہ جو کبوتر ہے نا، یہ بڑا ان کی ہسٹری ہے، پتہ نہیں کیا وہ بتائے کہ کون سے یہ کبوتر ہیں، کن کی نسل سے ہیں. ان کبوتروں کا یہ جو دانہ کھا رہے ہیں، اس دانے میں سے ان کے جو جھوٹے دانے ہیں نا، وہ ہم جو انہوں نے کھا کے چھوڑے ہوئے ہیں، شاید وہ آدھے ہیں، ٹوٹے ہوئے دانے ہیں جو انہوں نے ان کے کھائے ہوئے ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دانے کو آدھا کھائیں، پتہ نہیں کون سے دانے وہ چن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ میں نے کہا کیا کرنے، بس جس کو جا کے جس عورت کو کھلا دیں گے جس کی اولاد نہیں ہوتی، وہ ان کو کھائے گی نا، اس کو اولاد ہو جائے. میں نے اس عورت سے کہا، میں نے کہا کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں انڈیا سے ہوں. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ اتنی دور سے چل کے یہاں تک آپ آ گئیں، اور یہ سامنے اللہ کا گھر ہے، وہ اور ابھی بھی اللہ کے گھر سے نکل کے آ رہی ہیں. وہاں سے نکل کے باہر ان کبوتروں کے جھوٹے دانے جو ہیں وہ اولاد دیں گی، یا وہ اللہ کا گھر جا کے اللہ کے گھر کو پکڑ کے کیوں نہیں کہتی، اللہ سے کیوں نہیں مانگتی. خیر اس کو لگتا ہے کچھ سمجھ تو آئی میری بات کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم جہاں دعائیں مانگنے تو آئے ہیں تو یہاں اللہ کے گھر کے پاس آ کے ہم کبوتروں کے دانے چگ رہے ہیں. وہ جیسے ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے، پتہ نہیں لطیفہ ہے یا سچی بات ہے، کہ ایک آدمی وہاں حج کرنے یا عمرہ کرنے گیا تو وہاں بڑا شدید بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہوا. آخر اس نے گھر والوں کو فون کیا، لاہور سے تھا وہ، کہ جلدی کریں ایک دیگ پکا کے داتا دربار دے کے آئے، میں اس کے بغیر میں ٹھیک نہیں ہوں. بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں اور ٹھیک ہونا ہے داتا دربار دیگ پکا کے. تو یہ
بہت سی شرکیہ عقائد یہاں ہمارے بر صغیر میں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ نے دیکھیں وہی والی بات کی ہے کہ جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا تو اب انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، ان کو شریک بنایا. یہ نہیں وہ کہتے کہ اس نے دیے ہیں بچہ، اللہ نے نہیں دیا کسی اور نے دیا، نہیں، اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں. جو اہل مکہ جو تھے قریش مکہ مشرکین، وہ بھی یہ تھوڑی کہتے تھے کہ اللہ کوئی اور ہے. اللہ تو ان کو پتا تھا کہ اللہ تو اللہ ہی ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ لات منات حبل عزا جو ہیں یہ تو اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ ان کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، یہ بھی شریک ہی ٹھہرا رہے ہیں. فتعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ما لا یخلق شیئا، ان کو کہ جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی. وہم یخلقون، اور وہ خود مخلوق ہیں، خود تخلیق کیے جاتے ہیں، خود پیدا کیے جاتے ہیں. فرشتے، جنات، انبیاء، اولیاء، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں. وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم ان کو شریک ٹھہراتے ہو جو نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے نفسوں ہی کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو بلاؤ گے رہنمائی کے لیے، پکارو انہیں رہنمائی کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، تو وہ تمہاری توجہ ہی نہیں کر سکتے. نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، تو مطلب انہیں وہ اس قابل ہیں ہی نہیں. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو. تو سب اللہ کے بندے ہیں، تو اس ان کے اندر یہ استطاعت ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ وہی والی بات پھر آئی، بے شک جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، عباد امثالکم، یہ بندے ہیں تمہاری طرح کے. فدعوہم، پس تم انہیں پکارو، پکار کر دیکھو تو صحیح. فدعوہم فلیستجیبوا لکم، پھر انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ پھر یہ جواب دیں گے نا، یہ جو بڑا ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنے کے بعد، کہا تھا اس سے پوچھ لو، یہ جو بڑا ہے اس چاہیے فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں. لیکن وہ جواب کہاں سے دیں گے؟ ان کی تو زبانیں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ نہیں ہیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں، وہ چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کچھ اختیار رکھتے ہیں، تو تمہاری دعا یا پکار کا ان کی طرف سے کوئی جواب کیوں نہیں ملتا؟ الہم ارجل یمشون بہا، ان سے پوچھو کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے وہ چلتے ہوں. اس میں یہاں خاص طور پہ بتوں کا ذکر ہے ادھر سے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو، پھر میرے خلاف چل لو جو چل سکتے ہو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا. یہ ایک آخری فیصلے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرایا کہ میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو یا مجھے مہلت دو، تم اپنے معبودوں کو بلا لو، میرے خلاف جو بھی کر سکتے ہو کر لو. اس طرح کا دو ٹوک جو اعلان ہے ایسا ہی حضرت ابراہیم سے بھی کروایا تھا. انی بریء مما تشرکون، سورہ نام میں ہم نے پڑھا نا، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی اعلان کرایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو
سوری یہ تو بس یہیں تک ہے کہ ان سے کہہ دو قل ادعوا شرکاءکم، بلا لو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف جو چال چلنی ہے، جو تدبیر کرنی ہے وہ کر گزرو، فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی، توحید کی بات بہت کثرت سے ہوتی ہے، کیونکہ مکہ میں ہی مشرکین تھے، مکہ میں ہی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، مکہ والوں نے ہی لات و منات، حبل، عزا یہ دیویاں بنا رکھی تھیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کا رستہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال وہاں ان کے عقیدے درست کرنے میں لگا دیے۔ باقی پوری مدنی زندگی جس میں دیکھیں کتنی تیزی سے پھر کام ہوا، وہ 10 سال ہیں عقیدے، بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے، عقیدے درست کرنے کے لیے 13 سال آپ نے مکہ میں لگائے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم عمل جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے اصل چیز عقیدہ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ ایک دو لوگوں کے واقعات سنائے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ حج کرنے بھی مکہ چلے جاتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک نسل در نسل چلی آ رہی ہے نا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا، جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے پایا، عقل سے کام نہیں لینا، سوچنا نہیں، غور نہیں کرنا، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جب وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو یہی کرتے ہوئے پایا، اب آپ کہاں سے آ گئے ہیں نیا دین لے کے، آپ کہاں سے ہمیں بتانے آ گئے ہیں۔ جب ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ آج کل ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں ان میں اتنے شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ شاعری دیکھ لیں، شاعر تو لکھتے ہوئے کچھ سوچتے نہیں، اور پھر اس شاعری کو پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی کچھ نہیں سوچتے۔ ایک فارسی کا ہی شعر ہے، شعر کیا ہے پتہ نہیں، کوئی ایک نظم سی بنائی ہوئی ہے، امداد کن امداد کن، در دین و دنیا شاد کن، از رنج و غم آزاد کن، یا پیر عبدالقادر۔ اب یہ کوئی بات ہے کرنے، ڈائریکٹ اللہ کو چھوڑ کے پیر عبدالقادر سے کہا جا رہا ہے میری مدد کر، مجھے دین و دنیا میں خوشی دے، از رنج و غم آزاد کن، رنج و غم سے مجھے آزاد کر دے۔ تو یہ شرک ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں، لیکن شرک جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا کے رکھے۔ آج کی آیات میں بس شرک ہی کی بات تھی، ان آیات کو ہم سنتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی تو کسی نہ کسی درجے میں شرک کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم
سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون